رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ رمضان المبارک کے 3 دن باقی یا 2 دن باقی، یہ مبارک مہینہ، مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں اللہ رب العزت اس کے اندر ہم سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 27واں روزہ ہے، 28ویں رات ہے۔ پورے مہینے کے اندر ہر مسلمان نے یقیناً دعاؤں کا اہتمام کیا ہوگا۔ سحری کے وقت دعا، افطاری کے وقت دعا، فرض نمازوں کے بعد دعا، نوافل کے بعد دعا، اجتماعی دعا، انفرادی دعا، ہر مسلمان دعا کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ یہ جامع آیت ہے اور جامع دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، جلد ثانی میں صفحہ نمبر 945 کے اوپر امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک، ابو داؤد میں اور مسلم میں روایت ہے، جب نبی طواف فرماتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دعا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، تم دعا یوں مانگا کرو۔ یہی دعا اللہ کے نبی نے ان کو ارشاد فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسلم میں ہے، پھر اللہ نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے۔ میرے سامنے یہ تفسیر روح المعانی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 بھی ہے، جلد نمبر 2 بھی ہے، ایک ہی میں 2 جلدیں ہیں۔ یہ روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتبر مستند تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے روح المعانی۔ روح المعانی کے اندر علامہ علوسی اس آیت کے اوپر 10 تفسیریں ارشاد فرماتے ہیں۔ حسنہ کا معنی بھلائی، حسنہ کا معنی خیر۔ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسنہ سے کیا چیز مراد ہے؟ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں، حسنہ سے مراد ہے المرأۃ الصالحہ، اللہ مجھے نیک بیوی عطا فرما۔ ہر مسلمان دعا مانگتا ہے، تو جب یہ آپ دعا مانگیں گے، میں دعا مانگوں گا، ہم سب دعا مانگیں گے، تو جب یہ آپ یہی آیت پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں، تو آپ کے ذہن کے اندر یہی 10 تفسیریں ہونی چاہیے، 10 باتیں ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ سے مانگے تو یہی 10 نعمتیں اللہ سے مانگے پھر۔ سب سے پہلے فرمایا المرأۃ الصالحہ، اللہ نیک بیوی عطا فرما۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الاولاد الابرار، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، حسنہ سے مراد۔ تیسرے نمبر پر فرمایا العلم والعبادہ، اللہ علم بھی عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ چوتھے نمبر پر حسنہ کی تفسیر فرمائی الفہم فی کتاب اللہ، اللہ علم تو عطا فرمایا ہے، اس کا صحیح استعمال عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، یعنی الفقہ فی الدین۔ اہل علم نے اس کی مثال یوں بھی ارشاد فرمائی ہے، ایک آدمی کے پاس ہتھیار ہو
پر اس کو چلانا نہ آتا ہو، علم تو ہے پر صحیح استعمال نہیں ہے، صحیح سمجھ نہیں ہے، تو حسنہ الفقہ فی الدین الفہم فی کتاب اللہ۔ حسنہ کی 5ویں تفسیر المال الصالح، اللہ مجھے رزق حلال نصیب فرما۔ حسنہ کی 6ٹھی تفسیر ثناء الخلق، مخلوق میں تعریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالیشان کنز الامال کے اندر ہے۔ ساری حدیث تو نہیں میں عرض کروں گا، اس حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے اس تفسیر کے اوپر جو علامہ علوسی نے فرمائی ہے ثناء الخلق کے اوپر، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین فرمان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، اللہ مجھے اپنی آنکھوں کے اندر، اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، لوگوں کے ہاں مجھے بڑا کر دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا دکھا۔ ثناء الخلق کا معنی یہ ہے اگر مخلوق انسانیت آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کو مولوی صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب اچھا انسان سمجھتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ ان کو خود نہ کہیں کہ آپ مجھے ہی اچھا کہیں، اگر وہ آپ کو اچھا کہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم انبیاء کی تعریف، اصحاب رسول کی تعریف، اہل بیت کی تعریف، بزرگان دین کی تعریف، متقی پرہیزگاروں کی تعریف، صلحاء کی تعریف، ائمہ اربعہ کی تعریف، سلف صالحین کی تعریف جو کرتے ہیں، وہ ہمیں فرما کر نہیں گے کہ ہماری تعریفیں کیا کرو ہمارے مرنے کے بعد۔ انہوں نے کام ایسے کیا ہے کہ ہماری زبانوں کے اوپر ان کی تعریف خود بخود آ جاتی ہے، اللہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق اس کی تعریف خود بخود کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک حسنہ کی تفسیر ہے۔ حسنہ کی 7ویں تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے وہ ہے العافیت والکفاف۔ العافیت والکفاف کا معنی ہے یعنی عفیت اور غیر محتاجی۔ عفیت اور غیر محتاجی کی تفسیر جو پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں کی ہے، تو ملا علی قاری نے جب مرقات میں اس کی تعریف بیان فرمائی ہے تو پھر اس کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں العافیت والکفاف کے اوپر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں السلامۃ فی الدین من الفتنہ، اللہ دین ایسا نصیب فرما کہ فتنوں سے محفوظ ہو، فتنوں سے پاک ہو۔ اسقام والمحنہ، اور بدن ایسا عطا فرما جو برے امراض سے پاک صاف ہو۔ یہ عافیت اور غیر محتاجی۔ 8ویں نمبر پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ حسنہ کی تفسیر فرماتے ہیں الصحۃ والکفایہ، صحت ہو، کفایہ کا معنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔ حسنہ کی 9ویں تفسیر علامہ علوسی فرماتے ہیں النصرۃ علی الاعداء، جو دشمن ہمارے ہیں، ہمارے دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے دشمن کے مقابلے میں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان الشیطان لکم عدو مبین، ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارے جسم کا دشمن، نفس کا دشمن شیطان ہے۔ مسلمان کا دشمن نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی ہے۔ تو ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا، قرآن کا، دین کا، نبی کا دشمن ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حسنہ کی تفسیر ہے۔ حسنہ کی
10ویں تفسیر صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اہل علم کی صحبت، متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، یہ بھی حسنہ ہے۔ تو میں نے حسنہ کی 10 تفسیریں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، روح المعانی سے کی ہیں، تفسیر روح المعانی سے۔ جب بھی آپ دعا مانگا کریں تو یہی 10 تفسیریں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ معتبر اور مستند تفسیر میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جب یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہی 10 باتیں ہمارے ذہن کے اندر آنی چاہیے، اور اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی بقیہ گھڑیوں کے اندر صحیح